وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرات سورہ کہف کا تذکرہ چل رہا تھا. آج 16ویں پارے کی تلاوت تراویح میں کی گئی. سورہ کہف کا جو دوسرا بڑا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے درمیان کھڑے تھے اور انہوں نے تقریر کی، اس وقت کسی نے پوچھا کہ من عالم الناس، کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نبی ہوں، اس لیے سب سے زیادہ میرے پاس علم ہے. تو انہوں نے فرما دیا کہ میرے پاس. لیکن اللہ کی جانب سے پھر ان کو یہ حکم ہوا کہ میرا ایک بندہ ہے جن کو ہم نے ایک مختلف انداز کا علم دیا ہے، اور 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ جا کر آپ ان سے ملاقات کریں. اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی. یہ قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے نام کے ساتھ. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت خضر کی حیثیت نبی کی تھی یا فرشتے کی تھی، لیکن زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھے. اور حضرت موسیٰ سے جب ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے اور بتائیے، اور ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ جو بات بھی میں بتاؤں گا اس بارے میں سوالات مت کرنا. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت خضر نے 3 کام انجام دیے. ایک تو انہوں نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، دوسرے ایک بچے کو مار ڈالا، اور تیسرے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیا اس گاؤں میں جہاں کے لوگوں نے ان کو کھانا کھلانے سے بھی انکار کیا تھا. ان تینوں موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے. کشتی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو بغیر کرائے کے آپ کو لے کر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ انہوں نے احسان کیا، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. اور اسی طرح ایک بالکل معصوم سے بچے کو آپ نے مار ڈالا، اور ایک ایسے گاؤں میں جہاں کے لوگوں نے آپ کی ضیافت اور مہمان نوازی بھی نہیں کی، کھانا کھلانے سے بھی انکار کیا، وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو آپ نے سہارا دے دیا اور اس کو گرنے سے روک دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان سوالات پر حضرت خضر نے بتایا کہ یہ تینوں کام میں نے اللہ کے حکم سے کیے. جہاں تک کشتی کی بات ہے تو یہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا لوں، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا تھا جو ہر صحیح سالم اچھی کشتی کو لے لیا کرتا تھا. تو میں نے اس لیے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ اس کو عیبدار اور ایک بیکار سی کشتی سمجھ کر اس کو چھوڑ دے اور غریبوں کا نقصان نہ ہو. اسی طرح جو بچے کو میں نے قتل کیا، تو بچے کے جو والدین تھے وہ ایمان والے تھے، نیک لوگ تھے. ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ بچہ آگے چل کر کہیں نافرمان نہ نکل جائے اور اپنے والدین کو برائیوں پر اور کفر پر مجبور کرے. اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے میں ہم ان کو ایک دوسری اولاد عطا کر دیں گے جو ان کے لیے نیک اور صالح ہوں. جہاں تک دیوار کی بات ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. ان کے والد نیک تھے، خزانہ اس دیوار کے نیچے موجود تھا. ہم نے یہ چاہا کہ جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہ خزانہ نکال سکیں اور کسی اور کی نظر دیوار کے گرنے کی وجہ سے اس پر نہ پڑے اور بچوں کا نقصان نہ ہو. تو ان تینوں واقعات کو بتانے کے بعد حضرت خضر نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی طرف سے اپنی پسند سے یہ نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا گیا. اس میں ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ اللہ نے اپنی چھپی ہوئی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ بہت سے کام ہم ایسے انجام دیتے ہیں جو بظاہر جس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. جیسے یہاں پر ہمیں مصلحتیں نظر آتی ہیں، ایک چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے
اسی طرح انسان کو زندگی میں مختلف انداز کی مصیبتوں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کے فیصلے اور اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں ہمیں نہیں بتائی گئیں۔ یہاں تھوڑا سا اظہار کر کے قدرت کی جھلکیاں دکھا کر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر سوالات کھڑے نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح اس کے تیسرا جو اہم واقعہ ہے سورہ کہف کا، وہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہودیوں نے سوالات کیے تھے، مشرکین سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھیں۔ قرن کے معنی سینگ کے ہوتے ہیں، اور قرنین کے معنی دو سینگوں والے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں کناروں کا انہوں نے سفر کیا۔ ریڈیا اور میڈیا کے نام سے اس وقت قدیم دور میں حکومتیں تھیں، بائبل میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے 3 بڑے سفر کیے۔ ایک تو انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا جہاں سورج ڈوب رہا تھا، انہوں نے دیکھا اس آخری کنارے پر تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سورج کسی کیچڑ میں اور گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے، اس لیے کہ وہ آخری کنارہ تھا۔ جیسے ہم افق پر دیکھتے ہیں سورج کو ڈوبتے ہوئے، انہوں نے آخری کنارے کا سفر کیا، اور وہاں بھی قوم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہاں بھی اللہ کی جانب سے جو کچھ بھی ان سے کہا گیا اس کے مطابق انہوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، برے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اسی طرح سے جب انہوں نے سفر کیا دوسری طرف، یہ مغرب کا سفر تھا، دوسرا سفر انہوں نے مشرق کا کیا جو سورج کے نکلنے کی جگہ ہے، اور وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو بالکل کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، اور ان کے رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں تھا، کھلے آسمان کے نیچے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اور تیسرا سفر انہوں نے کیا ثم اتبع سببا، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان پہنچے۔ اب یہ 2 پہاڑی کہاں ہے؟ زیادہ تر سوالات اسی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہاں سفر کیا تھا انہوں نے، اور وہ کون سا علاقہ تھا؟ مختلف قسم کی باتیں لوگوں نے اپنے اندازے سے لکھی ہے، اور زیادہ قوی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ داغستان میں قفقاز کا وہ علاقہ تھا جہاں 2 بڑی پہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ تھا، جس راستے کو حضرت ذوالقرنین نے وہاں کے لوگوں کے مطالبے پر بند کیا کہ اس بیچ سے یاجوج ماجوج چلے آتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اس لیے آپ اگر ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کے راستے کو ختم کر دیں اور یہاں پر ایک مضبوط سی دیوار بنا دیں تو ہمیشہ کے لیے ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم اس پر آپ کو اجرت بھی دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے تم جسمانی طور پر میری مدد کرو، فاعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے درمیان لوہے کی چادر کی دیوار بنا دی، اور اسی طرح پگھلا کر لوہے کو اس پر ڈال دیا۔ اللہ نے ان کو ایسے قدرت اور طاقت عطا کی تھی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے یاجوج ماجوج کا وہاں آنا بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتایا کہ یاجوج ماجوج کون تھے، وہ کہاں تھے، لیکن کچھ اشارے ہمیں حدیثوں سے ملتے ہیں، اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ یہ کون تھے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سکندر مقدونی تھے، لیکن سکندر ایک پارسی بادشاہ تھا، اور ذوالقرنین کا جو کردار ذکر کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر، وہ بہت ہی نیک اور صالح اور مومن انسان، جس کو اللہ کی جانب سے ظاہر ہے کہ نبی نہیں تھے تو وحی نہیں آ سکتی، لیکن دل میں صحیح بات اگر آنے لگے، جسے الہام کہتے ہیں، تو اللہ سے تعلق اور اس کے نیک ہونے کی دلیل ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور بادشاہ تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد امام الہند رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق سے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کو کورش یا خسرو یا سائرس وغیرہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا گیا ہے، اور یہ بھی ماقبل مسیح کا واقعہ ہے، بیفور کرائسٹ، تقریباً 550 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔ جہاں تک یاجوج ماجوج کا تعلق ہے، یہ کون لوگ تھے؟ آج بھی یورپ میں بھی گوگ مائی گوگ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور ایک وحشی قوم تھی۔
بتایا جاتا ہے کہ جیسے عام لوگ سام بن نوح کی اولاد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہیں، یہ لوگ یافس بن نوح کی اولاد میں تھے، اور ایک وحشی قوم، بہت سے لوگ کہتے ہیں منگولیا، چائنا اور رشیا وغیرہ کے علاقے میں جو بسی ہوئی نسل ہے وہ انہی سے چلی ہے، واللہ عالم۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہ آج یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس کا اتنا حصہ کھل گیا ہے، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، برا ہو عربوں کا اس حادثے اور مصیبت سے اور اس فتنے سے جو بالکل قریب آ رہا ہے، یعنی قیامت قریب آ رہی ہے، جو بہت بڑی بڑی علامتیں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے گا، دجال کا ظہور ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کو قتل کریں گے۔ اسی میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تب یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ عام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور کے قریب جائیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جو پورا پورا پانی نہر کا پی جائیں گے، نہر تبریہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ایسے کیڑے ان کے گردن پر، ان کے جسم پر بھیج دیے جائیں گے جن سے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی جانب سے پرندے آ کر ان کی لاشوں کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ کچھ اشارات اور کچھ واقعات صحیح احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، اور بہت سی باتیں جو یاجوج ماجوج سے متعلق مشہور کر دی گئی ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ کی جانب سے جب قرآن مجید میں دو دو جگہ ذکر کیا گیا، یہاں بھی، پھر سورہ انبیاء میں بھی، احادیث میں بھی ان کی تفصیلات آئی، تو اس وقت وہ کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اتنی بڑی قوم یاجوج اور ماجوج، دو الگ الگ قبیلے، یہ کیسے چھپ گئے، آج دنیا میں اتنی تحقیق ہو گئی اس کے باوجود بھی ہمیں کیوں نہیں ملتے، یہ وہ سوالات ہیں کہ جو قائم رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے جب یہ بتا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا تو ہمیں صرف وہ اسی پر ایمان لانا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کا ذکر کیا اور اس کے مطابق ذوالقرنین کے کردار کا ذکر کیا، لیکن حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد یہ فرمایا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں، میں اگر بہت بڑا بادشاہ ہوں تو یہ سب میرے رب کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اتنی مضبوط دیوار کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھا کر اور تباہ کر کے رکھ دیں گے، سور پھونکا جائے گا اور اللہ کی جانب سے سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو شرک اور کفر کرنے والے ہیں، دونوں کے انجام کا ذکر فرمایا۔ جیسے سورہ کہف اللہ کی تعریف سے شروع ہوئی تھی، ویسے ہی آخری آیت میں بھی اللہ کی تعریف اور اس بات کا ذکر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور نیک اعمال کرتے رہا جائے، اس کی تاکید کی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر پورا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ہے، سورہ آل عمران میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، لیکن یہ مستقل سورہ حضرت مریم کے نام سے۔ اس سورہ کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں اولاد کے واقعے سے ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی عمر اس وقت تقریباً ذکر کیا جاتا ہے کہ 120 سال ہو چکی تھی، اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے چپ کے اللہ سے دعا کی اور مانگا کہ میں مایوس نہیں ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری دینی وراثت کو سنبھالنے کے لیے آپ ضرور مجھے اولاد عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی شکل میں انہیں اولاد عطا کی۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم کا ذکر کیا گیا کہ کیسے حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل جب ان کے سامنے آئے تو گھبرا گئی کہ ایک مرد کی شکل میں ایک انسان میرے سامنے ہے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے، حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہم آپ کے رب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو ایک پاکیزہ اولاد اللہ کی جانب سے عطا کرے۔ حضرت جبریل نے جب ان کے گریبان میں پھونکا تو اللہ کی جانب سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو یہ اشارے کیے گئے، اس سے پہلے ہی صحیح بیت المقدس کے مشرقی کنارے میں بیٹھ کر وہ عبادت کر رہی ہوتی تھی، وہاں سے پھر دور وہ چلی گئیں،
اور اس وقت اللہ رب العزت نے جو کچھ ان کو حکم دیا کہ آپ پانی پیتے رہیں اور کھجور ہلا ہلا کر جو بھی کھجور اس سے گریں وہ اس سے آپ کھاتی رہیں، فکلی وشربی وقرری عینا، اور کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے منع کر دیا، وہ کہا کہ جب کوئی پوچھے تو تم کہہ دو کہ ہم روزے سے ہیں، یعنی ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہودی جو ان پر الزام لگایا کرتے تھے، ان سے جب انہوں نے الزام لگایا کہ مریم یہ تم نے کیا کیا یہ، تو اس وقت حضرت مریم نے کہا کہ اشارہ کیا، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اور اس وقت وہ گود میں تھے۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جو بالکل ابھی پالنے میں جو بچہ ہے اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ میں احسان کرتا رہوں۔ تو اللہ نے اپنی دو قدرتوں کا ذکر کیا، بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد، حضرت مریم کو بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے صرف ماں سے، یہ دونوں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اور انبیاء کو جو معجزے دیے گئے ان میں سے ایک چھوٹا سا معجزہ ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور اس بات کا بھی اظہار ہے کہ عیسائیوں نے جس کو خدا کا بیٹا کہا، وہ گود میں ہی اور بالکل پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو کلمہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، جس میں بطور خاص آزر سے اپنے والد سے جو حضرت ابراہیم نے گفتگو کی تھی، بہت ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی تھی، جس میں یہ سبق ہے کہ خواہ کوئی شخص کفر پر بھی ہو تب بھی ادب کے ساتھ، اور خاص طور سے اگر بڑے ہیں تو ان کا ادب ملحوظ رکھا جائے، جیسے یہاں پر انہوں نے اپنے والد کا ادب ملحوظ رکھا، اور عربی زبان میں یا ابتی جب کہا جائے، اے میرے ابا جان، بہت ہی احترام کا یہ لفظ ہوتا ہے اور انداز ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، ادریس کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، حضرت آدم کی اولاد میں، حضرت نوح کی اولاد میں، حضرت ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں، اور حضرت یعقوب کا نام ذکر کیا گیا یہاں اسرائیل، اور اسی سے ہیں بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہے یہ بنی اسرائیل، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور روتے ہوئے سجدے میں جاتے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ ایک تو سجدہ کرتے تھے، اور سجدہ بہت خشوع خضوع کے ساتھ، رقت کی کیفیت کے ساتھ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے ھذا السجود فأین البکا، سجدہ تو میں کر رہا ہوں لیکن رونے کی کیفیت میں کہاں سے لاؤں؟ وہ رونے کی کیفیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے سر و سجود ہونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اسی سورہ مریم میں یہ بتایا گیا کہ یہ تو انبیاء تھے، لیکن ان کی اولاد میں بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات پر چلنے لگے، اور جو لوگ بھی خواہشات پر چلے گئے، خواہ وہ انبیاء کی اولاد میں ہو، تب بھی انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں ایسے نیک لوگ بھی آئے کہ جو جنت کے وارث بنیں گے۔ پھر پل صراط کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ پھر اخیر میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے حضرت جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم اعلان کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، پھر اہل زمین سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی ان سے محبت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے۔ طٰہٰ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، حضور کے بہت سے ناموں میں سے گویا ایک نام ہے۔ حضور سے فرمایا گیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے لیے تڑپتے بھی تھے،
تہجد میں بھی بہت مشقت اٹھاتے تھے، وہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں، آپ اتنا پریشان نہ ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہوا ہے، اور یہاں ایک الگ انداز سے تذکرہ کیا گیا۔ ترتیب وہ نہیں ہے کہ پہلے پیدائش، پھر ان کی جوانی اور پھر نبوت کا ذکر ہو، بلکہ نبوت کے سلسلے سے آغاز کیا گیا، پھر فرعون کے جانے کا ذکر کیا گیا، پھر ان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، اور خصوصاً یہاں کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ جو دونوں مشہور معجزے ان کو عصا کی شکل میں اور ید بیضا کی شکل میں ملے تھے، کہ وہ لاٹھی کے جو سانپ بن جایا کرتی تھی، اور وہ ہاتھ کے جب وہ اپنے بغل میں سے نکالتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان روشنی پھیل گئی ہے۔ ان دونوں معجزوں کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ خاص بات یہ ہے کہ آگے جب حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا گیا اور ان کی تائید کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، لیکن ان سے نرم بات کہنا۔ جب فرعون جیسے ظالم اور سرکش انسان کے پاس جا کر بھی یہ بتایا گیا کہ نرمی سے بات کرنی ہے، تو پھر عام دعوت کے سلسلے میں کیا اصول ہوگا؟ یہی اصول اور حکمت کا یہی تقاضا ہوگا کہ جس سے بھی بات کی جائے نرمی کے ساتھ اور احترام اور شفقت کے ساتھ بات کی جائے۔ سختی کا انداز کبھی بھی دعوت میں قابل قبول نہیں ہوگا، الا یہ کہ کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کی جائے اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ پھر اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ فرعون میری بات سمجھ سکے۔ اسی سورہ میں اس کا بھی ذکر آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب زمین کا تذکرہ کیا گیا تو بتایا گیا کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی سے دوبارہ نکالیں، اسی میں دوبارہ تم جاؤ گے، اور پھر اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ ان تینوں آیتوں کو بھی ہم تدفین کے وقت پڑھتے ہیں، اور اسے مسنون قرار دیا گیا، بہتر قرار دیا گیا۔ یہ بھی اسی سورہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ پھر وہ تمام تفصیلی واقعات جو سورہ اعراف میں آ چکے ہیں، الگ انداز سے اور الگ الفاظ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ خاص طور سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا تھا تو تیزی سے آگے چلے گئے تھے، اور قوم کے جو 70 لوگ مزید جانے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے، اتنی تیزی سے کیوں آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا رب عجلت الیک لترضی، میں عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے رب میں جلدی آپ کے پاس اس لیے آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کے پاس جلد از جلد حاضری اور شوق کا اظہار یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر سامری کا نام لے کر یہاں ذکر کیا گیا کہ جس نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے غائبانے میں بچھڑے کی پوجا اور عبادت میں لگا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض اور قدرتوں کا ذکر کیا، پہاڑ کا، اور کیسے قیامت کے وقت اس کو تباہ و برباد کر دیں گے اور تہس نہس کر دیں گے۔ پھر یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وحی آئے تو آپ جلدی مت کیا کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ، جب تک کہ وحی پوری بھیج نہ دی جائے آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ آپ یہ کہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمیں یہ دونوں دعائیں رب اشرح لی صدری اور رب زدنی علما دونوں سورہ طٰہٰ میں ہیں، دونوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کی جانب بھی اشارہ فرمایا، جیسے سورہ اسراء کے اندر اشارہ فرمایا گیا تھا۔ واضح طور پر 5 نمازوں کے اوقات اور 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا ذکر حدیثوں میں آیا۔ قرآن میں سورہ اسراء میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قاف میں اور کئی جگہوں پر اشارات کیے گئے، یہاں بھی اشارہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی نگاہ اٹھا کر
ان چیزوں کی طرف دیکھیں جو دنیا والوں کو ہم نے دیا ہے، اور دنیا والوں کو ہم نے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا کی جو زیب و زینت اور رونق عطا کی ہے، یہ صرف ان کو آزمانے کے لیے دیا۔ آپ کے رب کی جانب سے جو بھی آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور سورہ طٰہٰ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور نماز پر خود بھی ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، مستقل نمازیں بھی ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو حکم بھی دیتے رہو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ یعنی تم محنت کرو گے، جدوجہد کرو گے، لیکن تمہاری ذمہ داری نہیں۔ اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہے تو رزق میں ہم وسعتیں پیدا کر دیں گے اور برکتوں سے نوازیں گے، اور بہترین انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان میں شامل فرمائے اور ہمارے لیے بہترین انجام طے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔